وہ لڑکی جو 200 سال سے زندہ تھی شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا گاؤں نورپور اپنے گھنے جنگلات، پرانے محل اور پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک ہی بات بار بار کہتے تھے، رات کے بعد پرانے محل کا رخ مت کرنا۔ وہاں ایک ایسی لڑکی رہتی ہے جو 200 سال سے زندہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے محض افسانہ سمجھتے تھے، مگر زین، جو ایک نوجوان تاریخ دان تھا، ان کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت جاننے کا شوق رکھتا تھا۔ ایک شام وہ اپنے کیمرے اور نوٹ بک کے ساتھ اس ویران محل کی طرف روانہ ہوا۔ سورج غروب ہوتے ہی محل پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ٹوٹے ہوئے ستونوں کے درمیان ہوا سیٹیاں بجا رہی تھی۔ اچانک زین نے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سبز لباس میں ایک بے حد حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں زمرد کی طرح چمک رہی تھیں، اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ زین نے جواب دیا، میں سچ کی تلاش میں آیا ہوں۔ لڑکی نے اپنا نام علی بتایا۔ اس رات دونوں دیر تک محل کے صحن میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عالیہ کو تاریخ کی ایسی باتیں معلوم تھی جو شاید صرف وہی جان سکتی تھی جس نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگلے کئی دن زین ہر شام محل آنے لگا۔ ان ملاقاتوں میں دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم ہونے لگا۔ لیکن زین نے ایک عجیب بات محسوس کی، عالیہ کبھی محل سے باہر نہیں جاتی تھی، اور نہ ہی وہ دن کی روشنی میں نظر آتی تھی۔ ایک رات زین نے پوچھا، آخر تم ہو کون؟ عالیہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اگر میں نے سچ بتایا تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ زین نے جواب دیا، سچ محبت کو نہیں بدلتا۔ عالیہ نے آہستہ سے ایک پرانی چاندی کی انگوٹھی اتاری۔ اسی لمحے اس کے ارد گرد ہلکی سی نیلی روشنی پھیل گئی۔ میں 200 سال پہلے اسی محل کی رہنے والی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک پراسرار طاقت نے مجھے لمبی زندگی تو دی، مگر اس کے بدلے مجھے اس محل سے باندھ دیا۔ جب تک یہ بندھن قائم ہے، میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ زین خاموشی سے سنتا رہا۔ اگلے دن اس نے محل کی پرانی لائبریری میں کئی گھنٹے گزارے۔ آخر کار اسے ایک بوسیدہ کتاب ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ محل کے نیچے ایک قدیم تہ خانہ ہے، جہاں ایک جادوئی مہر اس بندھن کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی رات زین اور عالیہ تہ خانے میں اترے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، دیواروں پر صدیوں پرانے نقوش چمک رہے تھے۔ اچانک ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ وہ اسی پراسرار طاقت کا محافظ تھا جس نے عالیہ کو 200 سال سے قید کر رکھا تھا۔ اس کی گرج دار آواز پورے تہ خانے میں گونجی، اگر تم نے مہر توڑنے کی کوشش کی تو واپس زندہ نہیں جا سکو گے۔ زین ایک لمحے کے لیے رکا، مگر پھر اس نے مضبوطی سے مہر پر ہاتھ رکھا۔ ایک زوردار روشنی پورے تہ خانے میں پھیل گئی۔ زمین لرزنے لگی، سایہ چیختا ہوا دھوئے میں تبدیل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ پہلی بار محل کے دروازے سے باہر نکلی۔ صبح کی پہلی کرن پہاڑوں پر پڑی۔ عالیہ نے سورج کی روشنی کو حیرت سے دیکھا، جیسے وہ اسے پہلی مرتبہ محسوس کر رہی ہو۔ وہ مسکرائی۔ 200 سال بعد آج زندگی واقعی شروع ہوئی ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں خاموشی سے طلوع آفتاب کو دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ نورپور کا وہ پرانا محل آج بھی موجود ہے، مگر اب وہاں نہ خوفناک سائے دکھائی دیتے ہیں، نہ پراسرار سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ صرف ایک روایت باقی رہ گئی ہے کہ سچی محبت کبھی کبھی صدیوں پرانی زنجیریں بھی توڑ دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔
اسی لیے آج بھی لوگ اس داستان کو وہ لڑکی جو 200 سال سے زندہ تھی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔